لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حمد و ثنا اللہ رب العزت ہی کے لیے ہے اور درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم بھائیوں، سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، جو بندہ آخرت کا ارادہ کرے اور اس کے لیے اس جیسی کوشش کرے. فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ بندہ مومن ہو. کَانَ سَعْيُهُ مَشْكُورًا، تو ایسے بندے کی جو کوشش ہے اس کی قدر کی جائے گی. جس سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت ہے آخرت کی جو کامیابی ہے وہ ہمارے سامنے پیش کرتی ہے کہ آخرت کی جو کامیابی ہے وہ صرف 3 باتوں پر منحصر ہے. صرف 3 باتیں. پہلی بات یہ ہے کہ قبر اور جہنم کے عذاب اور جنت کے حصول کے لیے جو ضروری ہے کہ بندہ آخرت کا ارادہ کرے. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جو بندہ آخرت کا ارادہ کرے. یہ یعنی دنیا کے مقابلے کے اندر آخرت اس قدر اہم ہے کہ ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر بیان کیا. فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی سمندر کے اندر انگلی ڈالے اور اس کو نکال کر دیکھے کہ اس پر کتنا پانی لگا ہے، یہ دنیا ہے، اور اس کے مقابلے میں یہ جو ٹھاٹھے مارتا وہ سمندر ہے، یہ آخرت ہے. دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قیامت کے دن ایک بندہ جو نعمتوں میں پلا ہوگا، جس نے کوئی پریشانی دیکھی نہیں ہوگی، اسے قیامت کے دن جہنم کا ایک گوتا لگایا جائے گا. ایک گوتا لگایا جائے گا اور اسے کہا جائے گا کیا تو نے کوئی نعمت چکھی ہے؟ کوئی نعمت، حالانکہ دنیا میں وہ ناز و نعمت ان کے اندر پڑا ہے. وہ کہے گا میں نے تو کوئی نعمت آج تک چکھی نہیں. اور وہ بندہ جس نے تنگی کے اندر دنیا کے اندر گزر بسر کیا ہے، اسے جنت کا ایک گوتا ایک چکر لگایا جائے گا اور اسے کہا جائے گا کہ کیا تو نے کوئی پریشانی دیکھی ہے؟ تو وہ بھول جائے گا ساری پریشانیاں جو اس نے دنیا کے اندر بسر کی ہے. یہ پہلی بات ہے کہ بندہ آخرت کا ارادہ کرے. دوسری فرمایا وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور اس کے لیے کوشش کرے جو اس کی لائق کوشش ہے. آخرت کے لیے جو حقیقی کوشش ہے وہ ایک ہی ہے کہ بندے کا جو عمل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جائے. اللہ کا فرمان ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا،
جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی، بہت بڑی کامیابی۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بندہ انکار کیسے کر سکتا ہے؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، میری فرما برداری کی، جو میں نے کہا کیا کر کے دکھایا، جس عمل پر میں چپ رہا، وہ بندہ اس نے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ کس سے انکار کیا؟ قرآن کہتا ہے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جنت میں جو کیا کیا نعمتیں آنکھوں کی ٹھنڈک تیار کر رکھی ہے کوئی نفس نہیں جانتا۔ اس بندے نے اس سے انکار کر دیا۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہے جو آج تک کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، کسی دل کے اندر کھٹکا پیدا نہیں ہوا۔ اس بندے نے اس سے انکار کر دیا۔ من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس بندے نے اللہ کے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا اس بندے کا وہ عمل رد کر دیا جائے گا۔ البدعۃ، یہ سفیان ثوری رحمہ اللہ کا قول ہے، البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ، کہ بدعت جو ہے یہ ابلیس کو معصیت کے مقابلے میں، گناہ کے مقابلے میں زیادہ پسند ہے۔ کیوں؟ ایک بندہ گناہ کرتا ہے، چوری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، کبھی تو کبھی اسے احساس ہوتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے توبہ کر لے گا۔ لیکن بدعتی اس کو شیطان نے جو وسوسے ڈال رکھے ہیں، تو نیک کام کر رہا ہے، اور اس نیکی کے کام سے کون توبہ کرتا ہے؟ اس لیے جو بدعتی بندہ ہوتا ہے اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یہ سلف صالحین کا طریقہ نہیں ہے، وہ آپ کے دل کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرے گا۔ سلف صالحین جو تھے وہ دیکھتے تھے کہ یہ بندہ، اس بندے کی نماز کیسی ہے، اس بندے کی نماز اگر سنت کے مطابق ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا حلیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے، تب اس سے علم حاصل کرتے تھے، ورنہ علم حاصل نہیں کرتے تھے۔ فرمایا من اراد الآخرہ، جو آخرت کا ارادہ کرے، وسعیہا سعیہا، اور اس کے لیے اس کوشش کرے جو حقیقی کوشش ہے۔ حقیقی کوشش یہ ہے کہ بندہ اپنے عمل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بنائے۔ تیسری کوشش وہو مومن، تیسری بات کیا ہے کہ وہ بندہ مومن ہو۔ اس بندے کا جو ایمان ہے، ایمان کے جو 6 ارکان ہیں، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان، یہ ایمان کے جو 6 ارکان ہیں ان پر اس کا ایمان ہو، اور ایمان جیسے اللہ اور اس کے رسول کی منشا و مراد کے مطابق ہے۔ ورنہ ایمان تو عیسائی بھی رکھتے ہیں، لیکن کیسے رکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے۔ ایمان ایسا جیسے اللہ اور اس کے رسول کی منشا مراد کے مطابق ہو۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن واولئک هم المہتدون، اللہ نے فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے اندر ظلم کو خلط ملط نہیں کیا، ان لوگوں کے لیے اولئک لہم الامن، ان لوگوں کے لیے امن ہے، ہر لحاظ سے امن ہے، قبر کے اندر آخرت میں امن ہی امن ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ورنہ ایک بندہ جو ایمان سے محروم ہو، آخرت کی جس نے کوئی کوشش نہیں کی ہے، اسے ایک چیز سے سابقہ پڑے گا۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن جہنم سے ایک گردن نکلے گی، قیامت کے دن جہنم سے ایک گردن نکلے گی، اور وہ گردن جو ہے وہ یہ پکار لگائے گی کہ 3 بندوں کو میں نے اپنے اندر داخل کرنا ہے۔ وہ 3 بندے کون ہیں؟ ایک سرکش متکبر بندہ، یعنی یہ بندہ جو اپنی پیدائش کو نہیں دیکھتا ہے اور تکبر کر رہا ہے، 2 شرمگاہوں سے نکلا ہے، پانی کی حقیر قطرے سے یہ بندہ پیدا ہوا ہے اور تکبر کرتا ہے۔ تکبر کیا ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ اچھا لباس پہننا، اچھا کھانا کھانا، یہ اچھا بن کر خوبصورت، یہ تو خوبصورتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے۔ تکبر، حق کو جھٹلانا، لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ فرمایا یہ متکبر بندہ، وہ گردن کہے گی یہ متکبر میرے اندر آ جائے۔ دوسرا شرک کرنے والا، وہ بندہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارتا ہے، یہ بندہ بھی جہنم کا حصہ بنے گا۔ تیسرا وہ بندہ المصورون، جو تصویریں بنانے والے ہیں، یہ معمولی گناہ سمجھا جاتا ہے ہمارے ہاں۔ مصورون یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بندہ آخرت کا ارادہ کرے اور اس کے لیے حقیقی کوشش کرے اور وہ بندہ مومن ہو، فَأُولَٰئِکَ کَانَ سَعْیُہُم مَشْکُورًا، تو ایسے بندے کی کوشش کی قدر کی جائے گی، اس کو سراہا جائے گا۔ گناہ سے بچنا، تھکن کی حالت میں اس نے عبادت کی ہے، فرض نماز ادا کی ہے، اپنے عقیدے کی اصلاح کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اختیار کیا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَأُولَٰئِکَ کَانَ سَعْیُہُم مَشْکُورًا، تو یہی لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ یہ نہیں کہا کہ ان کے ارادے کی کوشش کی جائے گی، ارادہ تو کرنے والے بے شمار ہیں۔ رمضان آیا ہے، آنے دیں، شیطان پٹیاں پڑھا رہا ہے کہ جی رمضان آئے گا، نمازیں پڑھیں گے، ابھی میں اس کام میں مصروف ہوں، اس کام سے میں فارغ ہو جاؤں، ابھی میں بچیوں کی شادی کر لوں، پھر میں یعنی مسجد میں آ کر نماز پڑھا کروں گا۔ ارادہ عمل کے بغیر یہ فریب ہے، عمل کے بغیر ارادہ فریب ہے۔ قیامت کے دن آپ دیکھ لیں کہ ایک مرحلہ آئے گا، پل صراط کا مرحلہ ہے۔ سورہ حدید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس مرحلے کو بیان کیا ہے کہ تمام لوگوں کو اندھیروں میں ڈال دیا جائے گا، اندھیروں میں ڈال دیا جائے گا۔ اور اللہ نے وہاں بیان کیا سورہ حدید کے اندر یوم تری المؤمنین والمؤمنات، کہ نبی تو دیکھے گا کہ مومن مرد اور مومن عورتوں کو یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، کہ ان کا جو نور ہے ان کے دائیں ہوگا، ان کے آگے ہوگا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہر بندے کا جو نور ہوگا اس مرحلے پر اس کے عمل کے مطابق ہوگا۔ کسی کا نور کھجور کے تنے کے برابر ہوگا، کسی کا نور اس کے قد کے برابر ہوگا، اور کسی کا نور اس کے ایمان کے برابر یعنی اس کے نافر میں ہوگا، کبھی بجھ جائے گا کبھی آ جائے گا۔ اللہ نے فرمایا یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور ان کے آگے ہوگا، ان کے دائیں ہوگا۔ اور اس وقت بشراکم الیوم جنات تجری من تحتہا الانہار، ان مومن مردوں اور عورتوں کو بشارت دی جائے گی کہ تمہیں خوشخبری ہو ایسی جنت کی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، جس میں تم ہمیشہ رہو گے، ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات، اس وقت منافق مرد اور منافق عورتیں جو ہوں گے، للذین آمنوا، وہ مومن مردوں کے پاس سے جب گزریں گے، اندھیرے میں ان کے پاس سے گزریں گے تو ان سے کہیں گے انظرونا، ہمارا انتظار کرو، نقتبس من نورکم، ہم بھی تمہارے نور میں سے کچھ حاصل کر لیں۔ تو قیل ارجعوا وراءکم، تو وہ کہیں گے لوٹ جاؤ، واپس لوٹ جاؤ۔ یہ یعنی ان سے ایک مذاق ہوگا کہ واپس لوٹ جاؤ، اب دنیا میں دوبارہ لوٹنا تو ممکن ہے ہی نہیں، واپس لوٹ جاؤ۔ فالتمسوا نورا، اور اپنے نور کو تلاش کرو۔ فضرب بینہم بسور لہ باب، اللہ نے فرمایا کہ اس وقت ان کے درمیان ایک دیوار بنا دی جائے گی، مومن مردوں اور مومن عورتوں اور منافق مردوں اور منافق عورتوں کے درمیان ایک دیوار بنا دی جائے گی۔ فرمایا باطنہ فی رحمہ، اس کے اندر رحمت ہوگی، وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور اس کے باہر جہاں منافق مرد اور عورتیں ہوں گے اس کے باہر عذاب ہوگا۔ فرمایا ینادونہم، یہ منافق جو مرد ہیں وہ انہیں آپ پکاریں گے مومنوں کو، کہیں گے الم نکم معکم، کیا دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ قالوا بلا، تو مومن کہیں گے کیوں نہیں تم ہمارے ساتھ تھے، لیکن تمہارے اندر 4 خرابیاں آ گئی تھی۔ وہ کیا تھا؟ ولکنکم فتنتم انفسکم، بات یہ ہے کہ تم نے اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کر لیا، تم پکے سچے مسلمان بنے ہی نہیں، تم رمضان کا انتظار کرتے رہے،
نیکی کے موقع تلاش کرتے رہے، جی آئے گا آئے گا، نیکی عمل کیا ہی نہیں، بس ارادے ہی کرتے رہے۔ فتنتم انفسکم، پہلی خرابی تمہارے اندر یہ تھی۔ وتربصتم، تم انتظار ہی کرتے رہے۔ وتربصتم ورتبتم، اور تم شک کرتے رہے، تم شک کرتے رہے کہ مولویوں کی باتیں ہیں، تم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ اللہ کا قرآن کی بات بتلا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا رہا ہے۔ وغرتکم الامانی، اور تمہیں تمہاری جھوٹی تمناؤں نے دھوکے میں ڈالے رکھا، حتیٰ جاء امر اللہ، جہاں تک کہ تمہارے پاس اللہ کا فیصلہ امر آ گیا، موت آ گئی۔ وغرکم باللہ الغرور، اور تمہیں سب سے بڑے دھوکے باز نے بھی ان دھوکوں میں مبتلا کر رکھا تھا۔ یہ دھوکے تھے، یہ دھوکے ہیں میرے بھائیوں۔ حقیقی جو امید ہوتی ہے وہ عمل کے ساتھ ہوتی ہے، عمل کے بغیر اللہ تعالیٰ پر امید باندھنا یہ جھوٹی تمنائیں ہیں، اور حقیقی خوف جو ہوتا ہے یہ گناہ سے بچنا ہوتا ہے۔ بس ویسے ہی ڈرتے رہنا، استغفر اللہ پڑھتے رہنا اور گناہ سے نہ بچنا، یہ حقیقی خوف نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان الظلمات ظلم یوم القیامہ، یہ جو ظلمات ہیں، یہ جہالت کے اندھیرے، گناہ کے اندھیرے جو ہیں، یہ قیامت کے دن اندھیرے ہوں گے۔ فرمایا بشر المشائین بالنور التام الی المساجد یوم القیامہ، یہ مسجدوں کی طرف اندھیرے میں چل کر آنے والوں کو قیامت کے دن مکمل نور کی بشارت دے دو۔ قیامت کے دن مکمل نور کی بشارت، اندھیروں میں چل کر مسجد کی طرف آنے والے۔ 3 نمازیں ہیں جو اندھیروں میں ہم پڑھتے ہیں، مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، فجر کی نماز ہے۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ وہ بیان کرتے تھے، الغرۃ باللہ، یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹی امید ہے، جھوٹی تمنا ہے کہ بندہ گناہ پر گناہ کرتا رہے اور کہے جی کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ نہیں، تمہارے پاس عمل ہو اور پھر تم اللہ تعالیٰ پر امید باندھو۔ یہ سلف صالحین کا راستہ ہے۔ قرآن ہمیں بیان کرتا ہے فرعون کے بارے میں، سورہ یونس کے اندر فرعون کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ فرعون جب ڈوبنے لگا تو اس نے کہا کہ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہ میں اس ذات پر ایمان لایا جس کا کوئی شریک نہیں، اور میں اس پر ایمان لایا جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے، وانا من المسلمین، اور میں مسلمانوں میں سے۔ تو اللہ نے آگے سے کیا فرمایا؟ عمل تو ہے نہیں تھا۔ آگے سے اللہ نے فرمایا الان وقد عصیت قبل، اب ایمان لا رہے حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہے، اور فرمایا کہ تو فسادیوں میں سے تھا۔ لیکن سورہ صافات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے کہ فلولا انہ من المسبحین، کہ اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ یعنی یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو پہلے بھی یاد کرتا، پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے تھے، اور پھر مچھلی کے پیٹ کے اندر جب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی تو اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی مدد کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے فرمایا احفظ اللہ یحفظک، اے عبداللہ اللہ کی حفاظت کر، اللہ کی حدود کی حفاظت کر، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ امامک، اے عبداللہ اللہ کی حفاظت کر، تو اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پائے گا۔ تعارف اللہ فی الرخاء، تو اللہ تعالیٰ کو خوشحالی میں اپنا تعارف کروا۔ جب تو صحت کی حالت میں ہو تو اس وقت اللہ تعالیٰ کو اپنا تعارف کروا، اپنی جان پہچان کرا۔ یعرفک فی الشدۃ، اللہ تعالیٰ تجھے اپنی جان پہچان کرائے گا تنگی میں۔ صرف تنگی میں اللہ کو یاد کرنا یہ تو کافروں کا طریقہ ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے، قرآن بیان کرتا ہے کافر مخلصوں کا فائدہ راکبوا فی الفلک مخلصین لہ الدین، جب یہ لوگ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں اور کشتی جب ہچکولے کھانے لگتی ہے اور جب انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ اب ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے، اب ہمارے سامنے موت ہی موت ہے، مخلصین فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اس وقت خالص اللہ کو پکارا۔ لیکن اللہ نے فرمایا فلما نجاہم الی البر، جب وہ انہیں خشکی کی طرف نجات عطا فرما دیتا ہے، اذا ہم یشرکون، تو اچانک وہ شرک کرنے لگتے ہیں، ہمیں تو فلاں سرکار نے بچایا،
یہ تو مشرکوں کا طریقہ ہے۔ فرمایا من اراد الاخرہ، جو بندہ آخرت کا ارادہ کرے، وسعیہا سعیہا، اور اس کے لیے حقیقی کوشش کرے کہ اپنے عمل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بنا لے، وہو مومن، اور وہ بندہ مومن ہو، فاولئک کان سعیہم مشکورا، تو ایسے بندے کی جو کوشش ہے اس کی قدر کی جائے گی، اس کو سراہا جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من مات فقد قامت قیامتہ۔ یہ آخرت کی کوشش کیا ہے؟ پہلی کوشش بندہ موت کی تیاری کرے، موت کی تیاری کرے، قبر کی طرف جو اس کا سفر ہے، پہلی منزل ہے، پہلا گھر ہے، اس کی تیاری کرے۔ فرمایا یہ جو جنت ہے اور یہ جو جہنم ہے یہ تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ کیوں؟ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ جب موت آ گئی، اگر بندہ نیک ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا ہے، تو وہ جنتی ہے، کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے۔ اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہے تو پھر وہ جہنمی۔ موت وہ واحد شے ہے، تمام مخلوقات اس کو جانتی ہے، تمام مخلوقات، یعنی سب کا یقین ہے، چاہے وہ کافر ہے چاہے وہ مومن ہے۔ موت کیا ہے؟ جس جاندار کی روح جو ہے بدن سے الگ ہوتی ہے، جو بھی جاندار ہے اس کی روح جو ہے بدن سے الگ ہوتی ہے، اس کو ہم موت کہتے ہیں۔ روح جو ہے یہ فنا نہیں ہوتی، یعنی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب بندہ کوئی فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں جلدی کرو۔ کیوں؟ اگر وہ نیک ہوا تو وہ اپنے بھلائی کے انجام کو حاصل کر لے گا، اور اگر وہ برا ہوا تو تم اسے اپنے کندھوں سے اتار دو گے، اور اس وقت وہ روح بولتی ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جب لوگ میت کو کندھے پر اٹھا لیتے ہیں تو میت کہتی ہے، روح بولتی ہے، قدمونی قدمونی، کہ تم مجھے، اگر وہ نیک ہے، کہ مجھے آگے لے جاؤ، آگے لے جاؤ، مجھے اپنے رب سے میں نے ملنا ہے، اس سے ملاقات کرنی ہے۔ یہ بات اللہ کے نبی۔ اور جو اگر میت بری ہو تو روح کہتی ہے کہ تم مجھے کہاں جا رہے ہو، کس چیز کے حوالے کر رہے ہو۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، من احب لقاء اللہ، جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون بندہ موت کو پسند کرتا ہے؟ فرمایا، اے عائشہ، اس سے مراد موت نہیں ہے، بلکہ جب موت کے فرشتے وہ بہترین لباس لے کر، ریشمی لباس لے کر ایک نیک بندے کے پاس آتے ہیں اور آ کر اسے بشارتیں دیتے ہیں کہ اے روح نکل، تیرے لیے بشارتیں ہی بشارتیں ہیں، اس حال میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی، تو اس سے راضی، ورب غیر غضبان، تیری ایسے رب سے ملاقات ہونے والی ہے جو تجھ پر غصے والا نہیں ہے۔ تو وہ حالانکہ بندہ موت کو ناپسند کرتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ اپنے رب کی ملاقات کو چاہتا ہے۔ فرمایا، جو بندہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس سے وہ ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ لیکن ایک کافر کے پاس جب فرشتے آتے ہیں گندے ٹاٹ لے کر اور آ کر اسے کہتے ہیں تیری ملاقات ہوگی ایسے رب سے جو تجھ پر غصے والا ہے، اے خبیث روح نکل، تو اس وقت بندہ جو ہے وہ موت کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر اس سے ملنے کو پسند نہیں کرتا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جنت جہنم کا ان کے سامنے ذکر ہوتا تو انہیں یعنی کوئی پریشانی نہیں ہوتی، لیکن جب قبر کے پاس آتے، قبر کا تذکرہ ہوتا تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی۔ کسی نے ان سے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا، ان اول منازل الاخرہ، آخرت کی سب سے پہلی منزل وہ قبر ہے، پہلی منزل قبر ہے۔ فإن نجا منہ،
اگر کوئی بندہ جہاں سے نجات پا گیا تو باقی کی منزلیں آسان ہو جائیں گی، اور اگر کوئی بندہ جہاں پھنس گیا تو آگے کی منزلیں بڑے ہی دشوار ہوتی جائیں گی۔ فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے قبر سے زیادہ کٹھن اور ہولناک منظر کوئی نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر جو چیز میں دیکھتا ہوں اگر تم دیکھ لو، تمہاری ہنسیاں بند ہو جائیں گی، تم اپنے مردوں کو ویرانوں میں پھینک کر آ جاؤ گے، دفن کرنے سے بعد آ جاؤ گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ جو قبر کی زندگی ہے جس کو برزخی زندگی کہا جاتا ہے، جہاں قبر کے اندر ایک بندے کے پاس جو چیز جاتی ہے وہ عمل ہے، چاہے اچھا ہو یا برا ہو، اس کے ساتھ جو قبر کے اندر اترتا ہے وہ اس کا عمل ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کے اندر بیان کیا ہے، حتی اذا جاء احدهم الموت، جب ان میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے، فرمایا قال رب ارجعونی، تو وہ کہتا ہے میرے رب مجھے واپس لوٹا جا، واپس بھیج دے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک عمل کروں، تاکہ میں نیک عمل کروں۔ فما ترکت کلا انہا کلمۃ ہوا قائلها، اللہ نے فرمایا یہ ایک کلمہ ہے جو وہ کہے گا، لیکن حقیقی بات تو نہیں ہوگی، ایسا ہونے والا تو نہیں کہ اس بندے کو دوبارہ لوٹا دیا جائے۔ اگر لوٹا بھی دیا جائے تو وہ واپس تو آنے والا نہیں، اور نہ وہ نیک عمل کرے گا۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس کے درمیان ایک پردہ ہے، جس بندے کی روح قبض کر لی جاتی ہے اس کے درمیان ایک پردہ آ جاتا ہے، إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت کے دن تک۔ یہ ہندوؤں کا نظریہ ہے کہ روحیں جمعرات کو آتی ہیں، یہ ہمارے ہاں مولویوں نے بھی بنا لی، جمعرات کو آتی ہیں، فلاں دن آتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ اس کے درمیان ایک پردہ ہے قیامت تک۔ اور آپ دیکھیں اصل قبر کی تیاری کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو آپ نے سنی ہے، اکثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب موت بندے کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے اور اس وقت فرشتے اس کے سامنے آتے ہیں، اس کو بٹھایا جاتا ہے اور اس سے پوچھا جاتا ہے کہ من ربو کا، تیرا رب کون ہے، من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے، ماں دینو کا، تیرا دین کیا ہے۔ جب وہ تینوں کے جواب دے دیتا ہے تو چوتھا سوال اس سے کرتے ہیں کہ تو نے کیسے جانا۔ وہ نیک بندے سے پوچھتے ہیں تجھے کیسے معلوم ہوا، تو وہ کہتا ہے قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، فآمنت بہ وصدقت بہ، اور میں نے اس پر ایمان لایا، اس کی تصدیق کی۔ اب آپ دیکھ لیں، یعنی یہ کوئی رٹنے کی بات ہے؟ کیا ہمارا اللہ کی کتاب سے یہ تعلق ہے؟ یعنی اگر قبر میں نجات چاہتے ہو تو اس کتاب کو پڑھو، سمجھ کر پڑھو، اور وہ بندہ جو جواب نہیں دے سکے گا وہ کیا کہے گا، ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا، تو وہ کہیں گے کہ نہ تو نے پڑھا نہ تو نے سمجھا۔ یعنی اگر ایک بندہ قبر کے عذاب سے نجات چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے عقیدے کی اصلاح کرے۔ اللہ کا فرمان ہے، جو بندہ اللہ کے ساتھ شرک کرے، من یشرک باللہ فکأنما خر من السماء، گویا کہ وہ آسمان سے گر پڑا، گویا کہ وہ آسمان سے گر پڑا۔ یعنی شرک سے بچ کر ایک بندہ اپنے آپ کی توحید پر اصلاح کرے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے، آپ نے فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب کوئی بہت بڑے گناہ پر نہیں ہو رہا۔ ایک آپ نے فرمایا کہ قبر یہ پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا آپ نے فرمایا کہ چگلی کیا کرتا تھا، اور پھر آپ نے کھجور کی ایک ٹہنی لی، اس کو توڑ کر آپ نے ایک ایک قبر پر رکھ دیا۔ یہ آپ کا معجزہ تھا۔ ہمارے ہاں کیا ہوا کہ قبر پر دفنانے کے بعد درختوں کی جھاڑیاں، پھول تو ڈالنے کی رسم ایک بن گئی، لیکن جو مین مقصد تھا، یہ تو اللہ کے نبی کا معجزہ تھا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ کیا آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ آپ کا باپ ہے، آپ کا بھائی ہے، اس کو عذاب ہو رہا ہے؟ مین مقصد کیا تھا کہ پیشاب کے قطروں سے بچنا اور اپنی زبان کی حفاظت کرنا، ایک بندے کی بات کو دوسرے بندوں میں پھیلانا تاکہ ان کے درمیان لڑائی جھگڑا پیدا ہو جائے۔ فرمایا یہ ایک بندہ پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا بندہ چگلی کرتا تھا۔ اور ایک اور بات
جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، یہ اجتماعی مال جو ہوتا ہے مدرسے کا، مسجد کا، اس میں خیانت کرنا۔ خیبر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام تھا، اچانک ایک تیر لگا، صحابہ نے کہا اسے شہادت مبارک ہو، آپ نے فرمایا نہیں، خیبر کے موقع پر اس نے مال غنیمت کو تقسیم ہونے سے پہلے وہاں سے چادر چرا لی تھی، وہ چادر اب آگ بن کر اس پر بھڑک رہی ہے۔ یعنی کہ مدرسے کا مال، مسجد کا مال، جو مسلمانوں کی فلاح کا مال ہوتا ہے، اس کو تقسیم سے پہلے اس کو چرا لینا، یہ ایک بندے کی قبر میں آگ کی صورت میں بھڑک سکتا ہے۔ اس طرح مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبی حدیث ہے، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزیں بیان کی ہیں، ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے خواب دیکھا، خواب میں میں نے کیا دیکھا کہ ایک بندہ لیٹا ہوا ہے اور ایک بندہ کھڑا ہے، ایک بندہ جو کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں ایک پتھر ہے، وہ لیٹے ہوئے بندے کے سر پر مارتا ہے، سر دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ میں ان فرشتوں سے پوچھتا ہوں یہ کون ہے؟ تو وہ کہتے ہیں یہ وہ بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی نعمت دی تھی اور فرض نماز سے سویا رہتا تھا، فرض نماز سے سویا رہتا تھا۔ یہ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں کون فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ دوسرا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ایک بندہ کھڑا بیٹھا ہوا ہے، دوسرے بندے کے ہاتھ میں ایک آنکڑا ہے، وہ اس کی باچھوں میں داخل کرتا ہے اور اس کی گدی تک چیر دیتا ہے، پھر دوسری طرف چیر دیتا ہے۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ اسی حدیث کے اندر بتلایا گیا یہ بندہ جھوٹ بولتا تھا جہاں تک کہ اس کا جھوٹ ساری زمین پر پھیل جاتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے ایک برتن دیکھا، ننگے مرد اور ننگی عورتیں ہیں، اس برتن تندور نما برتن ہے، یعنی اس کا منہ تنگ ہے اور اس برتن کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، نشانہ ان کی شرمگاہیں ہیں۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ مجھے کہا گیا یہ آپ کی امت کے زانی مرد اور عورتیں ہیں، قیامت تک انہیں عذاب دیا جائے گا۔ پھر میں نے دیکھا ایک خون کی نہر ہے، اس خون کی نہر کے اندر ایک بندہ گوتے کھا رہا ہے۔ تو میں نے کہا جی کہ اس بندے کو ایک بندہ جو کنارے پر کھڑا ہے پتھر مارتا ہے اور وہ درمیان میں چلا جاتا ہے، نکلنے کی کوشش کرتا ہے پھر درمیان میں چلا جاتا ہے۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا جی یہ آپ کی امت کا سود خور ہے، قیامت تک اسے عذاب دیا جائے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں وہ الٹے لٹکے ہوئے ہیں، ان کی باچھوں سے خون نکل رہا ہے۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھا کرتے، باوجود طاقت کے روزہ نہیں رکھا کرتے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک باغ دیکھا، اس باغ کے اندر بہار آئی ہوئی ہے، پھول اور کلیاں کھلے ہوئے ہیں، ایک طویل قامت میں نے بندہ دیکھا، اس بندے کے سامنے بچے کھیل رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ جو طویل قامت بندہ ہے یہ ابراہیم علیہ السلام ہے، اور اس کے پاس جو بچے کھیل رہے ہیں چھوٹے چھوٹے، یہ مسلمانوں کے وہ بچے ہیں جو بچپن ہی میں فوت ہو جاتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام ان کی کفالت کر رہا ہے اس باغ کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیا مشرکوں کے چھوٹے بچے کیا وہ بھی ان میں شامل ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں وہ بھی شامل ہے۔ یعنی یہ وہ چھوٹا بچہ جو فوت ہو جاتا ہے مرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام ان کا کفیل بنتا ہے۔ اس کے علاوہ قبر سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ کی پناہ مانگو۔ امام طاؤس رحمہ اللہ اپنے بچے کو دعا سکھاتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات واعوذ بک من المأثم والمغرم۔ 4 چیزوں سے پناہ اور اپنے بچے کو سکھاتے، کہتے کہ نماز کے اندر یہ پڑھی ہے، اگر وہ کہتا میں نے نہیں پڑھی تو کہتے نماز دہرا۔ کیوں؟ بچے کو عادت ڈالنے کے لیے۔ یہ ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، قبر سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اس کے علاوہ سورہ ملک کی تلاوت، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ سورہ ملک کی تلاوت کو، سورہ ملک کو المانیہ کہتے تھے۔ مانیہ یعنی یہ قبر کے عذاب سے ایک رکاوٹ بننے والی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے سوال ہے، دعا ہے کہ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔